لوٹا پردیس سے کہ ماں بہت بیمار ہے، اور اسی طرح سے جو آخری شعر انہوں نے پیش کیا ہے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بچیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے۔ اگر ہمیں اپنی دستار، اپنی آبرو، اپنی عزت کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی بچیوں کو، میرے دوستوں، دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا، انہیں پردے کی حقیقت کو سمجھانا، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنے ہر دل عزیز مقرر حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ وقت بہت مختصر ہے، بغیر تمہید کے میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی نصائح عالیہ سے اس درس مجمع کو سیراب کریں۔ حضرت مولانا سید مفتی محمد حذیفہ قاسمی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، آج کا آپ کا یہ پاکیزہ اجلاس جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کی ذمہ داری کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، اس محلے والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس دور دراز علاقے میں، بھیونڈی سے کٹا ہوا علاقہ ہے، یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، آٹو اسٹاپ سے بہت دور چل کے آنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبہ اور دینی تڑپ اور علماء کرام کے بیانات سننے کا شوق کہ ملک کی پورے شہر کے مختلف حصوں سے، مختلف خطوں سے لوگ چل کر یہاں تک آتے ہیں۔ جگہ تنگ ہے، مستورات کی جگہ بھی تنگ ہو گئی، مردوں کی جگہ بھی تنگ ہو گئی، اور ماشاءاللہ بہت قیمتی اور کام کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ 10 بج چکا ہے، بولنے کو تو آدمی رات بھر بولے، لیکن مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ بات بہت لمبی نہ کی جائے، بات مختصر کی جائے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ بات کو آسان کر کے جو اس محلے میں رہنے والوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو اور اس راستے پر چلنا بھی آسان ہو، بات وہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی بات بتلائی۔ فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، بچہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ یہی بات قرآن کے اندر کہی گئی، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ کچھ نہ جاننے پر ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں تو بات اور ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں فلاں علاقے کے رہنے والا ہوں۔ مذاق میں میں نے ان کو چھیڑنے کے مقصد سے کہا، ارے اس علاقے کے جہاں آج تک کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں پیدا ہوا، کمال کرتے ہیں آپ،
فلانے مولانا ہمارے علاقے پیدا ہوئے، فلانے صاحب ہمارے علاقے پیدا ہوئے، فلانا ماہر تعلیم ہمارے یہاں پیدا ہوا. میں نے کہا میں اپنی بات پر قائم ہوں، تمہارے یہاں آج تک کوئی پڑھا لکھا فرد نہیں پیدا ہوا. جب ماحول گرم ہو گیا تو یہ مسئلہ ہمارے استاد کے پاس گیا. استاد محترم نے میرا لب و لہجہ دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ شرارت کر رہا ہے. میں نے استاد سے پوچھا حضرت ان کے یہاں بچے ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھے پیدا ہوتے یا پیدا ہونے کے بعد پڑھتے؟ تم جن کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے تھے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو ہر انسان ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتا ہے پھر پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسافر آیا، پردیسی مسافر جس کی سواری کے لائق نہیں بچی تھی. لمبا سفر ہو، اونٹ پر جانا ہے اور اونٹ بیمار ہو گیا یا مر گیا. اس نے آج جب درخواست کی کہ مجھ کو ایک اونٹ دے دیجیے، اللہ آپ کو ہدایت کر دے گا. آپ نے ایک شاگرد کو بلایا، ایک صحابی کو فرمایا جاؤ اونٹ کے بارے میں جاؤ، اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو اس نے کہا کہ مجھ کو سفر کرنا ہے، بچہ کیا کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہم اور آپ کتنے بڑے ہو جائیں لیکن ہماری ماں کی نگاہ میں تو ہم بابو ہیں. ماں تو اسی انداز سے پیار کرتی ہے اپنے بیٹے کو. آپ باپ بن گئے، آپ بڑے ہو گئے، لیکن ماں کی نگاہ میں اس کو تو وقت یاد ہے آپ گود میں کھیلتے تھے، پیشاب پخانا کر دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانے کے لائق نہیں تھے. آج بڑے ہو گئے. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، خالی ذہن پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے سادہ کاغذ، کوڑا کاغذ، سادی کیسٹ، سادی سی ڈی کمپنی نے بنا دیا. آپ چائے خرید رہے میں ذرا اچھا کاغذ دینا. تو اچھے کاغذ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیاہی پھیلے نہیں، سیاہی اس پار سے اس پار نہ ہو. یہ جو مطلب اچھے کاغذ کا ہوتا ہے. وہ آپ کو کاغذ دے دے گا. آپ پوچھیں اس کاغذ میں کیا لکھنا؟ دکاندار بولے گا یہ اختیار آپ کا ہے. کاغذ کے اچھے ہونے کی میں نے گارنٹی قبول کی، سیاہی پھیلے گی نہیں، سیاہی اس پار سے اس پار نہیں جائے گی. لکھنا کیا وہ آپ کی مرضی. سی ڈی لے لیا، بھرنا کیا اس میں؟ سی ڈی نہیں بولے گی، دکاندار نہیں بولے گا. آپ قرآن پاک کی تلاوت بھریں گے بھر جائے گی، آپ نعت شریف بھریں گے بھر جائے گی، اور کچھ اور بھریں گے وہ بھی بھر جائے گا. پھر آپ اس کو لگائے ٹیپ میں، لگائے سی ڈی پلیئر میں، دبائے بٹن تو کیا بجے گا؟ جو بھرو گے وہی تو بجے گا. ارے ببول کے پیڑ میں آم نہیں اگے گا. گندم سے گندم رویت، جو سے جو، بس مکافات عمل غافل مت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بچوں کا ذہن سادہ ہے. اس ذہن میں بھرتا کون ہے؟ والدین. اس ذہن میں بھرتا کون ہے؟ استاد. اب تم بچوں کے ذہن میں جو بھرو گے بچے بڑے ہونے کے بعد وہی تو نقل کریں گے. اگر بچے کو بچپن سے اللہ رسول سکھایا گیا ہے تو بچہ اللہ رسول کا نام لے گا، اور بچے کو بچپن سے گالی سکھائی گئی بچہ گالی بکے گا. اور بچے جن چیزوں کو کیش کرتے ہیں، عکس لیتے ہیں اپنے اندر، اپنے دماغ کے اندر سموتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے، وہ ماحول دے. اور ماحول کا اثر بچوں کے دماغ پر پڑتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مثال، بچہ آپ کے بھیونڈی میں، آپ کے منصور آباد میں پیدا ہوا. جب وہ 2 سال کے بعد بولنا شروع کرے گا تو کہاں کی بھاشا بولے گا؟ جس محلے میں رہتا ہے. ایک بچہ بنگال میں پیدا ہوا، 2 سال کے بعد بولنا شروع کرے کون سی زبان بولے گا؟ بنگالی بولے گا. ایک تامل ناڈو میں پیدا ہوا، وہ تامل بولے گا. ایک کیرلا میں پیدا ہوا، وہاں کی زبان بولے گا. ایران میں پیدا ہوا، فارسی بولے گا.
عربستان میں پیدا ہوا تو عربی بولے گا، امریکہ اور برطانیہ پیدا ہوا تو انگلش بولے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ بچہ ایک ایک بات کو کیچ کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا؟ میں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، جب بچہ بالکل شروع کے ایام میں ہوتا ہے تو بہت روتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کو الجھن ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ پھر ماں کی شکل میں اس کو ایک پیار ملتا ہے، اس کو ایک گود ملتی ہے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ماں دودھ پلاتی ہے، اس کو پیشاب پخانہ صاف کرنے کے لیے ماں خدمت کرتی ہے۔ تو بچے کی نگاہ میں ماں ایک ہمدرد چیز ہے۔ ابھی وہ سمجھتا نہیں کہ اماں کیا اور ابا کیا، ہمدرد کون دشمن کون، لیکن اس کو لگا کہ مجھ کو بھوک لگی، ضرورت کس نے پوری کی؟ ماں نے۔ جب میں پخانہ کر کے لت پت تھا، صاف کس نے کیا؟ ماں نے۔ جب ضرورت ہوئی سامنے کون آیا؟ ماں۔ تو بچہ بھی ماں کو دیکھ کر اپنی بات کہتا ہے۔ اور بچہ کیسے بولتا ہے؟ اس گاڑی میں ایک ہی پرزہ ہوتا ہے، وہی ایکسیلیٹر ہے، وہی بریک ہے، وہی ہارن ہے۔ بچہ صرف روتا ہے۔ یہ ماں ہے سمجھتی بچہ کیوں رو رہا ہے، بھوک کی بنیاد پہ رو رہا ہے، پیٹ میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے، نیند نہیں پوری اس لیے رو رہا ہے۔ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہے بچہ کیوں رو رہا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ بچے باپ صاحب، باپ کو نٹکٹ پیسہ کما کر لا دے گا، پاور لگا دے گا، پنکھا لگا دے گا، دودھ گھر میں لا کر رکھ دے گا، لیکن بچے کو گود میں لے کر باپ دودھ نہیں پلائے گا، بچے کا پیشاب پخانا باپ صاف نہیں کرے گا۔ تو بچہ ذہنی طور پر اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے اور یہ چیز زندگی بھر برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے خدا نہ کرے کسی گھر میں اختلاف ہو، اگر ماں باپ میں اختلاف ہوتا ہے تو بیٹے ماں کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ دل کے اندر ماں کی ممتا بیٹھی ہوتی ہے اور بچے کی نسوں کے اندر، رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، یہ خون جس غذا سے بنا ہے، ماں کا دودھ اس غذا کا حصہ ہے۔ اسی لیے شریعت میں، مذہب اسلام میں گھر کا ذمہ دار تو باپ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ دار کو باہر جا کر کما کے لانا ہے اور سارے فیصلے کرنے ہیں، بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، دنیا کے حالات کو دیکھنا ہے۔ باہر جا کر کما کر لانے والا اگر ذمہ دار نہ قرار دیا جائے تو گھر کا نظام چلے گا نہیں۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ دو بنیادیں بتلائی قرآن نے، مردوں کو عورتوں پر برتری دی گئی ہے، نگراں ہو تو، گھر کے رکھوانے ہو۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو سیکورٹی نہیں لگے گی، مرد کو سپورٹ نہیں لگے گا، عورت جب گھر سے باہر نکلے گی اس کو سیکورٹی لگے گی۔ کمانا کام مردوں کا ہے، جفا کشی مردوں کو دی گئی ہے، جسمانی طور پر مرد طاقتور بنایا گیا ہے اور عورت نازک بنائی گئی ہے۔ اس کے ذمے یہ کام لگائے گئے ہیں، اس کے ذمے وہ کام لگائے گئے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اور دوسری بنیاد بما انفقوا من اموالهم، گھر کے خرچوں کا ذمہ دار باپ ہے۔ جو بغیر شوہر اپنی عورتوں کی کمائی پہ اعتماد کرتے ہو اور اس کے بعد شوہر ہونے پر ناز کرتے ہو، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوا کرتی۔ بما انفقوا من اموالهم، باپ گھر کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایک عورت کے لیے شوہر کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رسول کے حق کے بعد عورت کے لیے سب سے اونچا حق اس کے شوہر کا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شوہر کا مقام بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اللہ کا، نماز اللہ کی۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، دے نہیں رہا ہوں، اگر دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ یہ مقام بتلایا گیا شوہر کا۔ لیکن جب اولاد کے سامنے ماں باپ کا تعارف کرایا گیا، اس بات کو سمجھیے گا،
شوہر کا مقام بیوی کے سامنے اتنا بلند ہے، لیکن جب اولاد کے سامنے ماں باپ کا تعارف کرایا گیا ہے تو اولاد کے لیے ماں کا مقام باپ سے بلند ہے۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کا تعارف کرایا گیا تو فرمایا گیا جنت ماں کے پیروں کے نیچے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے، اور باپ اس جنت کا ایک دروازہ ہے۔ جو جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے، باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ اور قرآن نے ماں کا مقام بتلایا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ بچے کے پیٹ میں رہنے کی تکلیف ماں نے برداشت کی ہے، بچے کی پیدائش تکلیف ماں نے برداشت کی ہے، بچپن کی خدمت ماں نے کی ہے، تو بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ماں کا مقام باپ سے بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت نے اس کو مقام دلایا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں ماں کا مقام بیٹھتا ہے۔ آج جو بات کہی جا رہی سمجھ میں نہیں آتی، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، بچے کا پہلا مکتب، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیوں؟ ٹیچر اس کو پڑھائے گا تو بچہ توجہ سنے گا نہیں، حافظ کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، سمجھائیں گے، بچہ دھیان نہیں کرتا۔ لیکن وہی بات جب ماں کہتی ہے بیٹے سے، بشرطیکہ کہنے کے ڈھنگ سے کہا جائے تو بچے کے دماغ میں نقش کر جاتی ہے۔ تاریخ کے اندر ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات، بہت مشہور واقعہ ہے غوث پاک کا۔ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ نے صدری جرسی، وہ روئی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں اندر جیبیں ہوا کرتی، اس کے اندر اشرفیہ رکھی سونے کے سکے، اور اس کو بند کر دیا، ٹاکے لگا دیے، اور بیٹے کو پہنا دیا، جاؤ بیٹا تعلیم حاصل کرو، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ کتنا بڑا دل ہے ماں کا کہ اپنے معصوم بچے کو اپنی گود سے جدا کر دیا۔ کیوں؟ تعلیم حاصل کرنے میرا بچہ جا رہا ہے۔ اور بیٹا دیکھو، جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا، سارا سامان چھین لیا، ان کی بھی تلاشی لی، کچھ تھا نہیں۔ ان کا تمہارے پاس کیا ہے؟ کیوں نے کہا میرے پاس سامان ہے۔ اچھا روپیہ ہے؟ کہاں ہے؟ اس کے اندر میری اماں نے سل دیا۔ ارے بیٹا تم نے اگر نہ بتلایا ہو تو کس کو معلوم پڑتا؟ نہیں، میری اماں نے مجھ کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس بچے کو لے کر اپنے گینگ کے سردار کے پاس لائے۔ ارے سردار، یہ عجیب بچہ ہے، فرشتہ صفت، اس کی صدری کے اندر اشرفیہ شریف بھی تھی، اس کو معلوم ہوتا کہ اشرفیہ ہے۔ اس بچے نے بتلایا، اور ہم نے پوچھا بیٹا کیوں بتلا دیا؟ تو کہتا ہے میری اماں نے جھوٹ بولنے کو منع کیا تھا۔ تو وہ سردار کہتا ہے ہائے افسوس، ایک بچے کو اس کی ماں نے منع کیا، اس کو اپنی ماں کی ممتا کا اتنا احساس ہے، اتنا فرق ہے، اتنا لحاظ ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے ہم کو جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہم کو لوٹ پاٹ سے منع کیا ہے، اور ہم کو اپنے اللہ کی بات ماننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ توبہ کرو، پورے قافلے والوں کا سامان پلٹا دو، اور آئندہ ہم لوٹ پاٹ نہیں کریں گے، محنت کر کے کمائیں گے۔ یہ واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے، کورسی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک بچے کو اس کی ماں نے منع کیا تھا، لیکن ویسی ماں تو ہونی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، کہیں باہر نہیں بیٹھے آپ میری ماؤں بہنوں، میں آپ کو کسی پردیش میں رسوا نہیں کر رہا ہوں، ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے بتلائیے گا ماؤں، اپنے بچوں سے آپ کیسی گفتگو کرتی ہیں؟ آپ کے بچے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کو تلاوت کرتا ہوا دیکھتے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کی زبان سے اچھی بات سنتے ہیں؟ نہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو خود گالی دیتی، مائیں اپنے بیٹوں کو خود کوستی ہے، بیٹوں کے سامنے والدین جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، اور بچے کا دماغ کیسے ہے؟ کئی دن
1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، اس کے بعد وہ بچہ اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے اس کے بچپن میں 10 سال اس کے سامنے برائیاں کی ہیں، جو آج ہانڈی پاپ کی ہانڈی بھر کر اب بہ رہی ہے۔ ہم بچوں سے جھوٹ بولواتے ہیں، جیسے کوئی آدمی ملنے آیا، ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اسباب بہت سے ہوتے ہیں، ملنا نہیں چاہتے، اس نے بیل بجائی، کنڈی پیٹی، دیکھ کون ہے، جا کے بولے ابو فلانا ہے، بولے ابو نہیں ہے، بچہ بولتا ابو بول رہا ہے کہ تو ابو نہیں ہے، وہ بیچارہ معصوم ہے، کیا جانے گا وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان بچوں کو ہم نے کیا کیا، ان کے بچپن کی معصومیت کے ساتھ کیسا استحصال ہوا۔ ان بچوں پر اگر والدین محنت کریں، جو بات بار بار کہی گئی آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارا احترام کریں، ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں، کما کر لا کر ماں باپ کے ہاتھ میں پیسے دیں۔ آج تو ماں باپ کو یہی رونا ہے، لڑکا کماتا ہے کیا کرتا ہے معلوم نہیں۔ کنوارے بچوں کی بات کر رہا ہوں، شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 300-400 روپے کماتا ہے لیکن 100 روپے گھر میں دیتا ہے، باقی کیا کرتا ہے بتلانے ضرورت ہے، کیا کرتا ہے وہ، کیا پڑی اس کو۔ جہاں ذرا سمجھدار ہوا اور اس کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا تو والدین کو بہت سمجھتا ہے، ماں اور باپ کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے، بہت سمجھتا ہے۔ شادی ہوئی الگ، الزام کسی کو مت دو، بہو کو الزام مت دو، بچے کو الزام مت دو، اس کا ذمہ دار ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، جس بچے کو خدا اور پیغمبر کا حق نہیں بتلایا گیا، وہ بچہ اپنے والدین کے حقوق کا حق پہچانے گا؟ والدین کے حقوق کس نے بتلائے؟ قرآن نے بتلائے، تو بچے نے قرآن پڑھا۔ والدین کے حقوق کی تعلیم کہاں ہے؟ اللہ رسول کی تعلیمات میں۔ وہ تعلیم بچے کو دلائی آپ نے نہیں، تو پھر اب کیوں روتے؟ یہ سانپ کے بچے کو دودھ پلا کر جوان کیا، پھسکارتا بھاگتے کیوں ہو؟ اب کیوں روتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ بچے جوان ہونے کے بعد ہماری خدمت کرے اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ اپنایا جائے جو دنیا کے دوسرے مقامات پر اپنایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جس طرح ہمارے ہندوستان میں گائے کے چرنے کے لیے باڑے حکومت چھوڑتی ہے، بڑے سے آپ وہاں مکان بنا لیں، گو چرن علاقہ ہوتا ہے جانوروں کے چرنے کے لیے۔ بعض علاقوں باقاعدہ لوگ گھاس بھیجتے ہیں، چارہ بھوسے کا انتظام کرتے ہیں، جن کو ان سے عقیدت ہے۔ جس طرح جانوروں کے لیے باڑے ہوتے ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک میں انسانوں کے باڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اولاد جب جوان ہو گئی اور اس نے کمپلین کیا پولیس چوکی میں کہ میرے ماں باپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو لے کر جاؤ، تو حکومت نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، پولیس کی وین آئے گی اور ماں باپ دونوں ہو، دونوں کو ورنہ جو ہوگا اٹھا کر وین میں ڈالا اور جا کر اس باڑے میں چھوڑ دیا۔ یہاں آپ کو 2 وقت کی روٹی اور بیمار کو دوا اور مرنے کے بعد 4 گز زمین اگر دفن کرنا ہے تو یہ آپ کی عزت ہے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، جرمن میں، فرانس میں، ہر جگہ وہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو ہندوستان کے اندر دیکھنا ہو، خدا نہ کرے کہ ہمارے آپ کے سماج میں وہ رسم آ گئے، لیکن ہندوستان میں ہے وہ باڑے۔ آپ جائیں کھڑولی، جب آپ کھڑولی میں روڈ سے پل اتر رہے ہوتے ہیں، سامنے ایک گیٹ لگا ہوا ہے، اندر وہی باڑا ہے، دوسرے مذاہب والوں کا ہے، ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے مکان بنایا، آپ کا مکان ہے، بچے کو پڑھایا لکھایا، پالا پوسا، کاروبار کرایا، شادی کرائی، اچانک گھر میں پولیس آئی اور آپ کو پکڑ کے وین میں ڈالنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ تمہارے بیٹے نے فون کیا ہے، ہم ایجنسی والے ہیں،
ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم تم کو لے کر جائیں. وہ کہتا ہے 1 منٹ رک جاؤ. وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں کچھ نہیں بولوں گا, ڈسٹرب نہیں کروں گا, ایک طرف بیٹھا رہوں گا, تمہارا بچا ہوا کھانا کھا لوں گا, تمہارے ادھر میں کپڑے پہن لوں گا, مجھ کو گھر سے مت نکال. وہ گھر اس کا ہے لیکن بیٹے صاحب نے خون کر دیا ہے. اب قانون کیا ہے کہ بوڑھے والدین ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کو اٹھا کر باڑوں میں دو. ابھی اپنے بیٹے سے وہ درخواست کر رہا ہوتا ہے, رہا ہوتا ہے. بیٹا پولیس سے کہتا ہے دیر مت کرو ورنہ دوبارہ فون کرتا ہوں کمپنی کو, تو اپنا کام برابر نہیں کر رہے. تو وہ کچھ سنتے نہیں ہیں اور اٹھا کر وین میں ڈالا اور لے کر چلے. یہ والدین اپنے بیٹے کو دیکھنے کو ترستے ہیں, اپنے پوتی پوتوں کو دیکھنے کو ترستے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا جب انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے تو کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے لیکن اپنے پوتی پوتوں کو گود میں لے کر کھلانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. آدمی چاہتا ہے میری اولادیں نگاہوں کے سامنے ہو, اس وقت اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے بچوں نے جن اسکولوں میں پڑھا ہے ان اسکولوں میں خدا کی معرفت کا کوئی سبق نہیں ہے, پیغمبر کی معرفت کا کوئی سبق نہیں ہے, والدین کی خدمت کا کوئی سبق نہیں ہے. اور قرآن کے اندر خدا بند قدوس نے ہم کو سبق دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تمہارے رب نے حتمی فیصلہ کیا ہے, لازمی ہے کیا عبادت صرف اللہ کی ہو اور اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بالوالدین احسانا. ہر شخص جانتا ہے اس بات کو. اللہ کی اس کائنات میں اللہ کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ ہے شرک. اللہ کی کائنات میں سب سے گندی چیز جو ہے وہ خدا کی خدائی میں شرک ہے. اور قرآن نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے. یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے. دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جنت حرام ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد سنیے قرآن کہتا ہے اگر تمہارے والدین مشرک بھی ہوں, یہ مقام بدلا ہے قرآن ماں باپ کا, مسلمان نہیں, والدین مشرک ہو, کافر ہو, خدا کے باطل ہو, تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. تم بیٹے ہو, اولاد ہونے کے ناطے اپنے مشرک والدین کے کھانے پینے رہنے سہنے کپڑا لتا دوا علاج اس کے اندر بدسلوکی آپ نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے اوپر دباؤ ڈالے کہ تم شرک کرو تو مت ماننا. ماں باپ کے کہنے پر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, لیکن ایسے مشرک والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیاوی معاملات میں بڑائی کا سلوک کرنا, کھانا پینا خدمت. اور قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ اللہ کے مقرب ترین پیغمبر ہے, خلیل اللہ ہے, لیکن اپنے مشرک باپ سے بات کرنا. آذر سے گفتگو ہو رہی ہے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے گفتگو کر رہے ہیں. ابا جان, یا ابتی ترجمہ ہے اے میرے پیارے ابا. اے بڈھے گھسٹ اللہ کے باغی مشرک کافر. یہ لب و لہجہ نہیں ہے. کیا لب و لہجہ ہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان, آپ اللہ کو چھوڑ کر ان بے جان پتھروں کی پوجا کرتے جو دیکھ نہیں پاتے, سن نہیں پاتے, آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے. بات کرتے میں گفتگو ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے, خلیل اللہ ہے, اور
باپ مشرک ہے لیکن باپ کے ساتھ گستاخی کی اجازت نہیں ہے. یہ مقام کس نے بتلایا؟ یہ مقام قرآن نے بتلایا. قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر دونوں یا دو میں سے کوئی ایک تمہاری جوانی ہو ان کا بڑھاپا ہو تو تم ان کے سامنے اکڑ کے مت کھڑے ہونا. تمہارے باپ تمہاری ماں کمزور ہیں، لاچار ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ غریب تھے، تم مالدار ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، طاقت والے ہو گئے، اچھا کپڑا پہنتے ہو، اچھا کھانا کھاتے ہو، لیکن وہ تمہارے ماں باپ ہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما. ان سے میٹھی زبان میں پیار بھرے لب و لہجے میں بات کرنا. واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ. ان کے سامنے بازو پست کر کے جھک کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کھڑے ہونا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور اللہ سے دعا کیا کرو اپنے والدین کے لیے، پروردگار میں چھوٹا سا تھا، میری آنکھ ٹوٹ گئی ہوتی، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا، غذا نہ دیتے میں مر گیا ہوتا، رات میں گرمی ہے پورا گھر پریشان ہے لیکن بچے کے اوپر ماں پنکھا ڈلتی ہے کہ میرا بابو سو جائے. پورا گھر بھوکا ہوتا ہے لیکن دودھ پیتے بچے کے لیے 50-55 روپے کر دودھ منگایا جاتا ہے. بڑوں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہوتے لیکن بچے کے علاج کے لیے قرض لے کر لوگ بچے کا علاج کرتے ہیں. کس جذبے کے ساتھ، کن امیدوں کے ساتھ والدین بچے کو پالتے ہیں. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیا کرو پروردگار جس طرح میرے والدین نے میرے بچپن میں میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا تھا، آج ان کا بڑھاپا ہے، میں تو خدمت کر ہی رہا ہوں لیکن تو میرے والدین کو ان کی خدمت کا بہتر صلہ دے. اور یاد رکھیے گا جو اپنے والدین کے مقام کو نہیں پہچانتا اور والدین کو تکلیف دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس دنیا میں اس کا انجام دیکھ لے گا. حدیث شریف میں ہے دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا کرنے کی ہے اور اوپر جانے کے بعد جب سب لوگ مر جائیں گے، میدان محشر برپا ہوگا تو وہاں حساب دینا ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہے. اور یہ جگہ عمل کی ہے، یہاں حساب نہیں. یہ عام دستور ہے اللہ کا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ ان کا چکتا حساب تو اوپر ہوگا لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں. کچھ اچھائیوں کے اثرات، کچھ برائیوں کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں. وہ اچھائیاں کون سی ہیں جن کا صلہ اللہ دنیا کے اندر بھی بندے کو دے دیتا ہے؟ وہ ہے خدمت خلق. بے غرض ہو کر انسانیت کی ہمدردی اگر کسی دل میں ہے تو اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا صلہ دیتا ہے. اور وہ برائی کون سی ہے جس کے اثرات دنیا کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں؟ وہ والدین کی نافرمانی ہے. وہ والدین کی نافرمانی ہے. ماں باپ کو تکلیف دینے والا مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کا اثر دیکھ لے گا. مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. تاریخ کے اندر بڑے دردناک واقعات لکھے گئے ہیں. سارے واقعات سنانے کا نہ موقع ہے نہ کوئی تفصیلی بات کرنے کا موقع ہے. آپ لوگ تقریباً 2.5 گھنٹے سے علماء کرام کی بیانات سن رہے ہیں. ایک آدھ واقعات میں آپ کو سناتا ہوں پھر بات آگے بڑھاؤں گا. ایک صاحب نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا. ایک صاحب نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا. روز کا کام ہے. سردی کا موسم تھا. اب بیچارہ بڈھا باہر بیٹھ کر گھاس رہا تھا. اس نے کہا بیٹا وہ اندر ایک پرانا کمبل پڑا ہے وہ مجھ کو دے دو کہ میں اوڑھ کے بیٹھ جاؤں، سردی میں کانپ رہا ہوں. اپنے بیٹے سے کہا جا اندر وہ پرانا کمبل پڑا ہے جا کے بڈھے کو دے دو دادا کو. لڑکا اندر گیا. لوٹ کے آنے میں کچھ دیر ہوئی اس کو. ارے چل بھائی کیوں دیر لگاتا ہے؟
کافی دیر کے بعد باہر نکلا. کیا کر رہا تھا؟ ابو قینچی نہیں مل رہی تھی. قینچی کا واقعہ تھا. ابو بھائی اس کے 2 ٹکڑے کیے. دادا کو آدھا دیا ہے. وہ آدھا کیا ہوگا؟ وہ آپ کو لگے گا نا جب میں آپ کو نکالوں گا. کہا جا کے ابا کو لے آؤ گھر میں. اللہ نے اس بچے کی زبان سے کہلوا دیا. حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے میرے بزرگوں. اور یہاں پر بیٹھا ہوا مجمع ایک مسئلہ سن لے, میری بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے, بحیثیت ایک ذمہ دار کہ میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. نفل عبادت جو بھی ہو, نفل حج ہو, نفل عمرہ ہو, کوئی بھی نفل کرا, فرائض کے علاوہ. حج فرض ہے, پہلا بندہ کرنے جائے گا, ماں باپ کے منع کرنے پہ نہیں رکے گا. نماز پڑھنا فرض ہے, وہ انجام دے گا. فرائض کو چھوڑیے, فرائض میں والدین کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, لیکن نفل کام کوئی بھی ہو, اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں تو نہیں جانا. اگر بوڑھے ماں باپ کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے تو نفل کام میں ماں باپ کی رائے کی رعایت کی جائے گی. اور اگر نہیں رعایت کرو گے تو دنیا کے اندر بھی بھگتو گے اور آخرت کے اندر تو کچھ نہیں بچے. ایک صاحب نفل حج کرنے جا رہے تھے. بوڑھی ماں بیمار تھی. اس نے کہا بیٹا پھر کر لینا, میری بیماری ہے, کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے, لیکن جذبہ تھا میں جاؤں گا. چل دیے. پیدل سفر کا زمانہ تھا. 10-20 میل دور گئے, ایک مسجد کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. رات میں آبادی میں کسی گھر میں چور گھسا. ان لوگوں نے چور کو دوڑایا. اس پر چور کیا کرتا ہے, کسی ایک دیوار کو چڑھ کر پھیلان جائے گا, آپ چڑھنے سے رہے بھاگ جائے گا. اس گھر سے اس گھر میں, اس گھر سے اس گھر میں, اور اس کے بعد کہیں بھی نکل گیا, کس کو پکڑ لیا. وہ مسجد کے اندر کودا, اس پار نکل گیا. لوگ پیچھا کرتے کرتے مسجد میں آئے تو یہ حضرت آرام فرما رہے تھے. ان کو پکڑا, جی بھر کے مارا. کون سنتا ہے؟ آپ لاکھ کہو میں چور نہیں, چور تو کہتے ہیں میں چور نہیں. خوب مارا اور دوسرے دن منہ کالا کر کے گدھے پر بیٹھا کر پورے شہر میں گھما رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ مار چکے, جو کرنا تھا کر چکے, میری بات کو سن لو. اچھا ان کو ٹہلا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے, کہو چوری کا انجام, چوری کرنے کا انجام. کبھی کبھی پولیس پکڑتی ہے مجرم کو تو مارتی ہے, بولتی کہو چوری کرنا پاپ ہے, پولیس ہمارا باپ ہے, تو مارتا کیا کرتا ٹھیک کہتا ہے. ان سے بھی کہلوا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ مار چکے, یہ مت کہلواؤ چوری کرنے کا انجام. پھر کیا کہلاؤ, یہ کہلاؤ بوڑھی ماں کی نافرمانی کا انجام. کیا مطلب, میں فلانے گاؤں کا رہنے والا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں, میری بوڑھی ماں بیمار تھی, اس کو منع کر رہی تھی, میں نے اس کی ایک نہیں سنی, اور میں نے حدیث شریف پڑھ رکھی ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ہی انجام دکھا دیتا ہے, میں نے دیکھ لیا. تب لوگوں نے ان سے معذرت چاہی, ان کو پانی دیا, منہ ہاتھ دھلایا اور ان کو ان کے گھر پہنچایا. جا کر اپنی ماں کے پیروں میں گر گئے کہ اماں مجھے معاف کر دے. جب اللہ نے دنیا کے اندر پکڑ کر لی تو آخرت میں کیا انجام ہوگا معلوم نہیں. میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی بھی نفلی کام اگر ماں باپ کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے, ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں, اور ہم نے ماں باپ کی بات نہیں مانی تو اللہ کے آپ پکڑ ہوگی اور اس نیکی پر کوئی ثواب نہیں ملنے والا. یہ ماں باپ کا حق. لیکن میرے بزرگوں, ہم یہ مسائل کس سے بتلائیں؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, اپنے بچوں کو اللہ رسول کا مقام نہیں بتلایا, تو پھر وہ بچے اس لائق ہوں ان سے ہم کچھ کہیں؟ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے. بچوں کو اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں, شوق سے پڑھائیے, کوئی منع نہیں کرتا. میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے محلے میں کچھ غریب بچے ایسے ہوں گے جو پڑھنے میں ٹاپر ہوں گے, 80% 85% نمبر لا رہے ہیں, باپ بیچارہ لوٹ چلاتا ہے, 5-6 بچے ہیں, بیوی بیمار ہے, بھاڑے کھولیے نہیں ہے اس لائق کہ پیسہ بھر سکے, تو مالدار لوگوں اپنی زکات کی رقم سے ایسے بچوں کی فیس بھر دو, تعلیم مت رکنے دو. لیکن
ان بچوں کی اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ان کو اللہ رسول کا مقام نہیں بتلایا گیا تو یہ پڑھ لکھ کر انسان کی شکل میں خوخوار درندے بنیں گے، یہ شیر اور بھالو اور چیتے بنیں گے، یہ انسان نہیں بنیں گے۔ اگر آپ ان کو انسان بنانا چاہتے ہو تو ان کو اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلائیے۔ آپ کے محلے کا مدرسہ، یہ مکتب آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، ایسے 4 ہونے چاہیے، اس کا 4 گنا بڑا ہونا چاہیے، کم سے کم 10,000 بچے جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں 4-5 مسجدوں کے اندر بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور بچوں کا حال یہ ہے کہ 200, 250, 300 بچے ضرور پڑھنے آ رہے ہیں، جو آج آئے ہیں وہ کل نہیں آئیں گے، جو کل آئیں گے وہ آج نہیں آئیں گے، آدھے غائب رہتے ہیں۔ ایک ساتھ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، شہر کا وہ علاقہ جو اس آبادی سے دور ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا جھوپڑ پٹی کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر آپ کو شوق ہو تو آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد میں پڑھنے والے جو بچے آ رہے ہیں وہ چڈی پہن کے پڑھنے آتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا چلیے میرے ساتھ۔ میں لایا ان کو، اس وقت فاطمہ نگر نیا نیا بس رہا تھا اور وہاں فاطمہ مسجد بنی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، جا کے میں نے کھڑا کر دیا اور میں نے کہا یہ جو آج دکھ رہے ہیں کل یہ نہیں آئے تھے، کل دوسرے آئے تھے، جو آج آئے ہیں کل یہ نہیں آئیں گے۔ آپ کو 250 دکھ رہے ہیں، نام 500-600 کا ہوگا، کیا کرے استاد؟ اور پھر استاد نے اگر تنبیہ کے طور پر مار دیا اور کہیں خراش لگ گئی تو والدین محترمہ جھگڑا کرنے کھڑی ہے۔ وہ ہنگامہ، طوفان، بدتمیزی، پڑھائے چاہیے کہ مارے چاہیے، ہم لوگ وہ دور جھیل چکے ہیں۔ سراج العلوم میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ محلے کی اور جھگڑا کرنے آ گئے۔ وہاں جو مستورات کا اجتماع ہوتا تھا اس میں 2-3 سال میں نے بیان کیا اسی موضوع پر کہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ میرے بزرگوں، یہ اجلاس ان نوجوانوں کی کوشش سے ہوا۔ یہاں تو ہم لوگ 10 سال سے آ رہے ہیں، یہ آبادی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پہلے اور بھی جلسہ ہوا کرتا تھا، یہ آپ کی مسجد کچی تھی، جھوپڑے میں تھی، پھوس کی تھی، چھوٹی تھی، آہستہ آہستہ ہمت مردہ مدد خدا لوگوں نے تعاون کیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس اہم معاونین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے والدین کو بہتر صلہ دے، جن لوگوں کی کوششوں سے اس مسجد کی تعمیر جہاں تک پہنچی۔ ابھی ہمارے بعض ساتھی وضو کرنے گئے، استنجا کرنے گئے، میں بھی گیا تو میں نے محسوس کیا استنجا خانہ بہت تنگ ہے، بہت چھوٹا ہے، وضو خانہ اور بڑا ہونا چاہیے۔ اور وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو کر بات بھی کر رہے تھے ان بیچارے محلے والوں سے، جو ہو سکا انہوں نے کیا۔ اگر شہر والے ایک بار توجہ کر دے، ہر آدمی 100, 200, 500 روپے دے دے تو انشاءاللہ جو کام ادھورا رکا ہوا ہے وہی مکمل ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہ پیسہ مسجد میں لگے تو، وضو خانے میں لگے تو، پانی ٹنکی میں لگے تو وہ نمازی کی خدمت میں استعمال ہوا، اور ہم کسی نمازی کی نماز میں ذریعہ اور واسطہ بن گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر کے کام میں شامل ہونے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ معمولی بات ہے، یہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کھل کر یہ کہوں کہ بھائی بہت سے مخلص احباب بیٹھے ہوں گے، بہت سے بڑے بڑے کام کراتے ہوں گے، آ کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کام کرا دو۔ کیا شہر کے اندر مسجدوں وضو خانے بنتے نہیں؟ کیا ضرورتیں پوری ہوتی نہیں؟ یہ بیچارے جھوپڑ پٹی کے لوگ، بچوں کی تعلیم کا بجٹ بھی ان کو کرنا ہے، امام صاحب کی تنخواہ بھی ان کو دینی ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ میں آپ درخواست کر رہا ہوں، یہاں پر تھوڑا سا کام بچا ہے، اگر ہم اپنی جیب سے 10, 20, 100, 50 روپے نکال کر ڈالے جولی میں اور ہمارے تعاون سے وہ کام مکمل ہو جائے تو کیا ہم کو ہماری قبروں میں اس کا ثواب نہیں پہنچے گا؟ میں درخواست کروں گا مولانا ساجد صاحب سے، اگر آپ نے کوئی نظر بنایا ہو کھڑے ہو کے آپ اعلان کر دیں، بتلا دیں کیسے کرنا ہے، جو لوگ دے دے محبت سے لے لیجیے، اس کے بعد دعا کرا دی جائے۔ حضرات کو جھولیاں دی گئی ہیں، وہ اپنا کام شروع کر دیں۔ جب تک جھولیاں وصول کی جا رہی ہیں، مدرسے کے بچوں کا انعام دینا ہے، جن بچوں کا نام لیا جا رہا ہے وہ بچے آ کر انعام لیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالیے، جس کے پاس جو ہو 10, 20, 100, 50 ڈالیے جولی کے اندر، تاکہ اتنا پیسہ آ جائے کام شروع ہو جائے۔ محمد وقاص ابن محمد یعقوب، اس کے بعد ہیں محمد سبحان ابن محمد اشتیاق،
جا بیٹا شاباش جزاک اللہ اور پڑھو محنت سے اس کے بعد میں محمد جاوید ابن ظاہر ہے یہ بیٹا کیا بیٹا اس کے بعد میں مہتاب عالم ابن محمود عالم دو منٹ آ جاؤ دو بولے ثاقب تم بھی آگے آ جاؤ مہتاب مولانا مبارک آئیے سب لوگ آئیے نشان دو بھائی دو بیٹا جزاک اللہ آ جاؤ بس آ جاؤ آئیے دو شبانہ دو جزاک اللہ جاؤ ہوم پوزیشن محمد شاہد محمد انس محمد آصف محمد مسعود جزاک اللہ دیکھیے جھوپڑ پٹی کے معصوم بچے انہی میں سے آئندہ کوئی حافظ بنے گا کوئی عالم بنے گا کوئی محدث بنے گا کوئی مبصر بنے گا کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں ہوتا یہی بچے جھوپڑ پٹیوں سے لے کر کے ہمارے یہاں جاتیہ میں آتے ہیں پھر کوئی حافظ بنتا ہے پھر پڑھتا رہا تو وہ عالم بنتا ہے آسمان سے کوئی ٹپکتا نہیں ہے انہی بچوں پر محنت ہونی چاہیے چوری پھرانے والے جلد از جلد کام مکمل کریں اور مستورات کے آپ کسی کو بھیج دیجیے وہاں ایک آدھ بچیوں کو کھڑا کر دیں مستورات بھی آپس میں کچھ کرا کے بھیجے آپ کا کام کیا صرف گھر کے اندر برتن مانگنا ہے نیک کام میں آپ کا حصہ نہیں ہے اپنے شوہر کی کمائی میں سے 20 روپے آپ بھی دیجیے وہاں بھیج دیں ہاں بھائی کسی کو اس لیے بھیجیے بھائی یہاں ماشاءاللہ بڑے مخیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کر لو بھائی ماشاءاللہ بہت بابرکت پیسہ ہوگا علماء کرام کیے لو لے لو لے لو دیکھیے دعا کے بعد یہاں اسٹیج پر کچھ اہم کام کی کتابیں منگائی گئی تھی خواتین کے تعلق سے مولانا ذوالفقار صاحب منتظر لہ العالی کی بہت اچھی کتاب ہے خواتین کے موضوع پر آپ کے جو بیانات ہوئے ہیں برطانیہ میں اللہ نے بڑا کام لیا ہے بڑے قیمتی مواعظ ہیں وہ کتاب ہے سیرت پر کتابیں ہیں ایک طرف حافظ اشتیاق بیٹھ جائیں گے ایک طرف شکیل بھائی بیٹھ جائیں گے یہ سیرت پر بڑی اچھی کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء اور خواتین کی تربیتی بیانات دونوں بڑی اچھی کتابیں ہیں دعا کے بعد اسٹیج پر اجازت ملیں گی بائیں طرف شکیل بھائی بیٹھ جائیں گے یا تو حافظ اشتیاق صاحب بیٹھ جائیں گے کوئی بات ہمارے آج کے اہم مقرر حضرت مولانا مجاہد اقبال صاحب جن کو آنا تھا کچھ گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے مصروف تھے میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کوشش کیجیے گا آنے کی ہمارے لوگ لانے بھی گئے تھے لیکن کچھ ایسی مصروفیات ہیں انہوں نے وہاں سے آپ کو بہت بڑا سلام کہلایا ہے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کی طبیعت میں افاقہ عطا فرمائے شفا کلی نصیب فرمائے مولانا نے بہت بڑا سلام کہلایا ہے اور معذرت کی ہے الحمدللہ علماء کرام کے بڑے قیمتی اور پاکیزہ بیانات ہوئے میں مبارکباد دوں گا ان نوجوانوں کو اور ہمارے دوست شاگرد یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا ساجد صاحب ہمارے شاگرد اللہ ان سے کام لے رہا ہے اسٹیج پر 8-10 نوجوان علماء بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بھیونڈی کے اندر نوجوان فضلاء مسجدوں کے اندر ائمہ ہے کام کر رہے ہیں اللہ ان سے خوب کام لے امت کا علماء سے جوڑ اور بڑھا علماء کے ساتھ جڑیے تعلیمی مراکز سے جڑیے اپنے اکابر جڑیے جو جانور ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے شیر اس پر حملہ نہیں کرتا اور ریوڑ سے الگ ہوا تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیے مدارس کے ساتھ دعوت کے نظام کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بھلائی کے کاموں کے ساتھ اور جہاں اس قسم کے اجلاس ہو خود بھی آئیے گھر کی مستورات کو لائیے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین نصیحت کرو نصیحت کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے آپ حضرات یہاں آئے تو 2.5 گھنٹے قیمتی وقت دے کر آپ بیٹھے یقیناً آپ کو بہت کچھ سننے کو ملا اگر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہو گئی تو انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی بس یہ تھوڑی کام مکمل ہو میں درخواست کروں گا صدر مجلس سے آ کر دعا پر مجلس کا اختتام فرمائے بس دعا ہو جائے